حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض بات اتنی اہم ہوتی ہے کہ اسے دہرانے سے ڈبل فائدہ حاصل ہو جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جلیل القدر تابعی گزرے، ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ آپ ہمارے اور آپ کے ماں حضرت ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ خدمت میں مصروف ہوتی تو حضرت ام سلمہ آپ کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا خاوند جوانی میں دنیا سے جا چکا تھا۔ دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا۔ عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی۔ بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو ماں کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، دوستوں کی مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ روڈ اس نے آج کے نوجوان کی طرح روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ کہ ایک دن جوانی میں بیماری کا شکار ہوا۔ بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسی بگڑتی گئی، حتیٰ کہ جوانی کی عمر میں بیمار ہو کے چارپائی پہ پڑ گیا۔ اتنے طویل عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی۔ ماں اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بعض دفعہ بیماری اتنا طول پکڑ لیتی ہے کہ مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرا اس بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات اتر آئی کہ میرا اس بیماری سے بچنا مشکل ہے، تو اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرف بیٹھے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ جب بوڑھی ماں نے اپنے نوجوان بیمار بیٹے کا یہ جملہ سنا تڑپ گئی، کہنے لگی بیٹا کون سے آرزو لیے پڑا ہے، بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سے آرزو باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں نے سننا تھا کہ تڑپ گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر حضرت کی خدمت میں گئی، جا کے اپنے بیٹے کے آرزو کا اظہار کیا۔ میرا بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے، اس آرزو کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کی شان، حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی۔ آج کل جو عام ماحول میں جیسے کہ حضرت شیخ حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ ابھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ اس مرکز میں نہ تو کوئی عام پیری مریدی ہے نہ کوئی عام سلسلہ ہے۔ آج کل عام ماحول پیری مریدی کا یہ ہے کہ تعویذ چلا تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلا پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ۔ یاد رکھنا پیری مریدی اسے کہتے نہیں۔ یہاں آ کے آپ کو سب کچھ سمجھایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے۔ پیر تو رہبر ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کی نبی اور دین کا راستہ بتلانے والا۔ خیر مرشد تھے، وہ اصرار نہ کر سکی، وجہ بھی نہ پوچھ سکی کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہو۔ پریشانی میں قدموں کو پلٹتے ہوئے جانے لگی۔ حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، پوری زندگی اسے رب کو نہیں پکارا۔ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں پریشانی کی حالت میں پلٹ کے آتی ہے، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھی۔ بیٹے نے پھر بند آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کے جواب مانگ رہی ہیں، لیکن سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں۔ دل ہی دل میں تڑپتی رہی، مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا۔ آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری، خاموشی میں چلا گیا۔ ماں ایک بار پھر تڑپ گئی، لیکن چند ہی لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ اپنی نظروں کو جما لیا، ماں کو دیکھتے رہا۔ ہاں ماں بیٹے کو دیکھنے بھی برداشت نہ کر سکی، آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، کہہ دیا کہ بیٹا اللہ والوں نے جنازے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ندامت کے آنسو جاری ہو گئے،
खामोशी में चला गया, लेकिन चंद लम्हे बाद फिर आंखों को खोला, माँ को देख के कहने लगा, अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूं कि अल्लाह वालों ने मेरे जनाजे से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू मेरे पे एक एहसान कर देना। बेटा क्या एहसान? कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पांव में रस्सी बांध देना, बस्ती की गली में घसीटते चले जाना, जहां बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहां जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। मां सुन रही है, तड़प रही है, कहूं तो क्या कहूं, करूं तो क्या करूं। मुख्तसर ये कि इसी कश्मकश में चंद लम्हे बाद नौजवान का इंतकाल हो गया। इधर बेटे की रूह परवाज होती है, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। मां परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए? तेरे बेटे के जनाजे पढ़ाने आया हूं। मां चीख मार के कहती, हजरत मामला क्या है? बेटे का इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सिवा कोई है नहीं, मैंने किसी को इतला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई? फिर आप इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा, हाँ जब तू बेटे की आरज़ू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था। तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मेरे ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा। अगर जनाजे से इनकार किया दोस्ती से इनकार कर दूंगा। ये सुनना था। तड़पता हुआ उठा हूं, दौड़ते हुए तेरे दरवाजे पे नौजवान के जनाजे के इंतजार में खड़ा हूं। दोस्तों मेरे और आपको यकीन है, रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी पे बदल दे, और रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों पे तब्दील करके अपनी दोस्ती में शामिल कर लिया था।